کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ آج تک ایک گاڑی یا تیل یا ٹرانسپورٹ کا ڈالی ہو اس نے. ہاں میں وزیر اعلیٰ ہوں اس صوبے کا. جب میں موو کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں ڈنگے کی چوٹ پہ استعمال کروں گا. کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں. اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو, اپنے ورکروں سے میں نے چھڑوایا ہے, اور اس کے لیے مجھے میرے لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں, تمہارے بچوں کا احساس کیا ہے ہم نے, تمہاری فیملیز کا احساس کیا ہے ہم نے. اگر تمہیں ہمارے لوگوں کے بچوں کا اور فیملیز کا احساس نہیں ہے تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے, خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تمہیں لے کے یہاں پہ آؤں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم اگر قانون کو توڑ کر کسی پہ ظلم کرو گے, جبر کرو گے, کسی کا غلط حکم مانو گے, اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس لیے کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے. ان میں ہر وقت بہتری کی گنجائش بھی ہوتی ہے اور بہتری لانی بھی چاہیے, اور حالات جب بدلتے رہتے ہیں تو ان حالات کے ساتھ قوانین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے. اسپیشلی جو ہمارے کورٹ کے حوالے سے اور عدالت کے حوالے سے اور ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے چیزیں ہیں, تو آلریڈی ہمارا جو 2017 کا پولیس ایکٹ ہے اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, کافی نئے حالات دیکھنے کے بعد, کہ کس طریقے سے ہم ایک عوام کو جو ہے وہ بہترین انصاف دے سکیں اور کوئی بھی اپنی طاقت کو جو ہے وہ بے جا استعمال نہ کر سکے. تو اس پہ ہمارا کام شروع ہے انشاءاللہ. ہماری جو پولیس ہے پختونخوا کی پولیس, الحمدللہ ہمارا ایک بہت اچھا کلچر ہے, ہماری بہت اچھی روایات ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ پچھلے اس انٹرم دور کے اندر پولیس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا, جس کا پولیس خود بھی مانتی ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈال کے ان سے وہ کام کرائے گئے کہ شاید جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. اور ہم خود اس کا, چونکہ ہم وکٹمز ہیں, ہم نے خود اس چیز کو دیکھا ہے, تو انسان جب خود ایک تجربے سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اس کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے, کسی اور کے زیادہ احساس ہوتا ہے, کیونکہ انسان اس فیلنگ سے گزر چکا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا اس پہ کام ہو رہا ہے, اور بہت جلد آنے والے 1-2 دن میں ویسے بھی ہم ترامیم کو پیش کر کے تبدیل کرنے لگے ہیں, اور اس پہ جو عدالت کے ہمارے کیسز ہیں اس سے پہلے مختلف اس حوالے سے کہ کیا کیا اس پہ ہونا چاہیے, ان سب کے اوپر بھی مکمل ٹیم بیٹھی ہے. ایڈی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ صاحب بیٹھے ہیں, نظر ثانی ہو رہی ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم جو آرڈرز آف دا کورٹ ہیں ان کو وتھ گڈ اسپرٹ اینڈ فل اسپرٹ جو ہے ہم ان کو ادھر اپنے اس قوانین میں شامل کریں. تو انشاءاللہ یہ جو ہوا ہے ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں, اور انشاءاللہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو سزا بھی دی جائے گی, اور انشاءاللہ ایک ایسا نظام انشاءاللہ لانے والے ہیں ہم 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا, آپ دیکھ لیں گے سب, کہ جس کے اندر ایک فل پبلک سیفٹی جو ہے پروٹیکشن وہ لازمی ہے. اس کے اندر قانون کے اندر رہ کر قانون کے مطابق ہی کوئی کارروائی کر سکتا ہے, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. دیکھیں جلسے تو ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے لوگ, NOC دے بھی دیتے ہیں تو جو حال کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے. یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے آئی ہوئی ایک غیر جمہوری حکومت ہے, فارم 47 کے تحت آئی ہوئی حکومتیں ہیں یہ, اور یہ لگاتار ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے یہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں دے رہے بلکہ پاکستان کی جمہوریت انہوں نے ختم کر دی ہے. اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہنے والے جب ایسی آئینی ترمیمیں کریں گے جس سے وہ آئین کو تباہ کر رہے ہیں تو ان سے کیا امید ہو سکتی ہے. تو جلسہ تو یہ چھوڑ نہیں رہے. ہماری اپنی پروٹیسٹ ہے پیسفل انشاءاللہ اناؤنس ہوئی ہیں, ہم کریں گے, جہاں جہاں پہ ہمیں حکم ملے گا جانے کا انشاءاللہ ہم وہاں پہ جائیں گے, اپنا کردار ادا کریں گے. یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں, یہ تشدد کرتے ہیں, یہ آنسو گیسوں کے ساتھ اب گولیاں چلانا شروع ہو گئے ہیں, اور لیکن یہ گولیاں, یہ آنسو گیس, یہ تشدد ہمارا ٹائم ضائع کر کے ہمیں لیٹ تو کر سکتا ہے لیکن اپنے مقصد سے ہمیں ہٹا نہیں سکتا. یہ چیز ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. ہمارا ایک مقصد ہے اس آئین کی پاسداری, آئین کا تحفظ, قانون کی بالادستی, پاکستان میں حقیقی جمہوریت. یہ ہمارا ایک مقصد ہے, ہمارا ایک نظریہ ہے. اسی نظریے کی وجہ سے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں, بے گناہ جیل میں ہیں, کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر. ہماری پارٹی کی خواتین جیلوں میں ہیں, ہمارے لیڈرشپ کے اور لوگ جیلوں میں ہیں, ہمارے مزید لوگوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے. ہم اس مقصد سے نہیں ہٹیں گے, یہ ہمارا نظریہ ہے, اور انشاءاللہ اس کے اصول تک ہماری تحریک جاری رہے گی. اگر آپ ثابت کر لیں, ثابت, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی ضلع کا کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ آج تک ایک گاڑی یا تیل یا ٹرانسپورٹ کا ڈالی ہو اس نے. ہاں میں وزیر اعلیٰ ہوں اس صوبے کا. جب میں موو کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں ڈنگے کی چوٹ پہ استعمال کروں گا, کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. ہاں باقی گاڑیاں میری, ورکر میرا, کھانا میرا, پیٹرول میرا, ٹرانسپورٹیشن میری. اگر میں BRT کی بسیں لے کے جاتا نا, پھر آپ کہتے ہیں وسائل استعمال ہو رہے ہیں. میں پرائیویٹ وہیکلس کو لے کے جا رہا ہوں, آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں,
میں اپنی ذاتی گاڑی میں جب بھی گیا ہوں، آپ ویڈیوز نکال لیں، یہ جو گاڑی میں جاتا ہوں یہ میری ذاتی گاڑی ہے، اور میری آج سے نہیں ہے، 2018-19 سے یہ گاڑی میرے نام پہ ہے، میرے ریکارڈ میں آ رہی ہے FBR میں۔ میں ذاتی طور پر سرکاری گاڑی بھی یوز نہیں کرتا ہوں، اپنی ذاتی گاڑی میں جاتا ہوں، لیکن میری سیکیورٹی، میرے راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کے لیے جو میری گورنمنٹ کی مشینری ہے وہ میرا راستہ اس لیے صاف کرے گی کہ میں عوام کا منتخب شدہ نمائندہ ہوں، اس وقت اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں۔ یہ جو آگے کنٹینر کھڑے کرتے ہیں، آگے جو راستے روکتے ہیں، وہ کس کی وسائل استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں وسائل، اور میں ایک کنٹینر کے مالکان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کب تک اس طرح خاموش رہیں گے، غلام بنے رہیں گے؟ پولیس کا کام کیا ہے کہ آپ ایک کنٹینر روک لیتی ہے اور آپ سے چابیاں لے کے چلی جاتی ہے؟ کیا پولیس کا یہ کام رہ گیا ہے؟ یہ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں، اس دن تو میں نے چھوڑ دیا ہے تم لوگوں کو، اپنے ورکروں سے میں نے چھڑوایا ہے، اور اس کے لیے مجھے میرے لوگوں کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے بچوں کا احساس کیا ہے ہم نے، تمہاری فیملیز کا احساس کیا ہے ہم نے۔ اگر تمہیں ہمارے لوگوں کے بچوں کا اور فیملیز کا احساس نہیں ہے تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے، خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں لے کے یہاں پہ آؤں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم اگر قانون کو توڑ کر کسی پہ ظلم کرو گے، جبر کرو گے، کسی کے غلط حکم مانو گے، اور اس کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی کسی کا غلط حکم نہ مانے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ میں جو امینڈمنٹ کر رہا ہوں ایکٹ کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں لاؤں گا یہ چیز کہ اگر وزیر اعلیٰ بھی غلط بات کرتا ہے، آپ کو سب سے پہلے میں غلط بات کرتا ہوں تو آپ نے غلط حکم وزیر اعلیٰ کا بھی نہیں مانا، اور میں اس کو قانون کے اندر ایکٹ کے اندر پروٹیکشن دوں گا کہ ایسے بندے کو اگر وہ نہیں مانتا، نہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے، نہ ایسے پولیس والے پہ کوئی ایکشن کر سکتا ہے، نہ اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، بلکہ میں ریوارڈ کروں گا ایسے بندے کو جو قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہمارے ایکٹ پہ شامل ہوگا کہ ایسا بندہ جو قانون کی پاسداری کرے گا، ایسا افسر، ایسا پولیس کا سپاہی جو قانون سے ٹھہرے گا، انشاءاللہ اس کو ہم ریوارڈ کریں گے کہ شاباش، یہ ہے تمہارا کام، یہ ہے تمہارا وہ حل جو تمہیں لیا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ نظام ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور یہ جو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں اور یہ ڈال رہے ہیں جس طریقے سے غیر قانونی طور پر، خود شرمندہ ہو رہے ہیں۔ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ڈرامے کرنا، جی راستے کھولے ہوئے تھے، لوگ اندھے نہیں ہیں، تم یہ کچھ چینلوں کو تو بند کر سکتے ہو، وہ بھی زبردستی اور جبر سے بند کرتے ہو کہ نہ دکھاؤ، لیکن تم لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتے، لوگوں کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ پوری قوم جانتی ہے کس کا کیا کردار ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور کون کس طرح اس ملک کو، اس قوم کو لے کے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کس نے اپنی حکومتوں میں کیا کیا، وہ بھی سب کے سامنے ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ورکر کو لشکر، مجھے کہو دہشت گرد، ذرا یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ تم کہتی ہو نا کہ جلسے تم پختونخوا میں کرو، پختونخوا میں کیوں جلسے کروں؟ یہ تمہاری جو وزیر اعلیٰ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف ویڈیو نکالے نا میرے بھائی، سوشل میڈیا والوں اور اس والوں، یہ جب اس کا باپ تو علاج کرنے کے لیے لندن گیا ہوا تھا، جیل میں بھی نہیں تھا، میرا تو لیڈر جیل میں ہے اور ناجائز انلیگلی، تمہارا باپ تو چوری کر کے ثابت ہو کہ انہی فلیٹوں میں جن میں سزا ہوئی تھی، جہاں کہ انہی فلیٹوں میں رہ رہا تھا، تم جو جلسے کر رہی تھی پنجاب میں، تمہیں تو کبھی انہیں منع نہیں کیا، تم جو سارا دن کھڑے ہو کے میں لفظ یوز کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں عورت کارڈ۔ عورت کارڈ کیا ہے؟ میری خواتین جیل میں ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک عورت یہ مریم نواز رہ گئی ہے؟ یہ جو اس وقت کو الفاظ استعمال کر رہی تھی ذرا وہ بھی دکھاؤ۔ وہ کہتے ہیں تم ناچو تو فیشن، ہم ناچے تو مجرا۔ او بھائی یہ کام نہیں چلے گا، یہ ایک ملک میں ایک ریاست میں دو دستور نہیں چلیں گے۔ یہ جو ہمارا نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان میں ثابت کریں گے، اور ہمارے ٹائم میں بلاول نے دھرنا دیا، ریکارڈ پہ ہے، کسی نے روکا اس کو؟ پھر اس کے بعد یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا دیا، کسی نے روکا؟ پھر پی ڈی ایم نے دیا۔ اب کل آپ سنیں ذرا، کل کی بات، یہ بات کیا منہ میں رہ گیا ہے جب مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آ کے بلایا ہے اور مجھے آ کے بولا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے امریکہ کا پریشر ہے۔ وہ ثابت ہو گیا ہے، وہ قوم ثابت ہو گیا ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، عمران خان کہہ رہا ہے نکلو غلامی سے، ہم کسی امریکہ کے غلام نہیں ہیں، جو امریکہ کے غلام ہیں وہ جائیں امریکہ، یہ 25 کروڑ عوام غلام نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جواب دے نا، اب جواب کیوں نہیں دے رہے اس بات کا مولانا فضل الرحمان کی؟ وہ لوگ زندہ ہیں، مر تو نہیں گئے، آئیں جواب دیں۔ اور مولانا صاحب آپ نے بھی بہت دیر کر دی، کچھ اور بھی آپ کے دلوں میں راز ہیں وہ بھی آپ بتا دو۔ آپ نے کھڑے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے گرائی ہے، آپ بھی اس کے اعلی کار بن گئے۔ چلو پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن کچھ اور باتیں بھی آپ کے پاس ہیں وہ بھی کریں، کیونکہ یہ نظام اس کے بعد کہ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے، مطلب عمران خان ٹھیک تھا، عمران خان سچ کہہ رہا تھا،
وہ انسان جس نے وہاں پہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے گرائی حکومت، یاد ہے آپ کو؟ امریکہ نے نہیں گرائی. آج وہ مان گیا کہ میں نے نہیں، امریکہ نے گروائی. اور کس کے کہنے پہ گروائی؟ سارے کے سارے اعلی کار سامنے آ گئے ہیں. ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، اور انشاءاللہ آزادی کے ساتھ اپنی آزادی کے لیے اس تحریک کو جاری رکھیں گے، اپنا حق لے کے دم لیں گے. اور جب تک ہمارے اندر سانس ہے کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا.